Sir, what? मैं पर ये जिक्र गिफ्ट आने को डूब सर पे है ना सर आपका आना ही गिफ्ट अरे सर भी प्लीज सर ना दोबारा सर ये वाला हो सर बात दूर से नीचे बोलो यस सर यू शुड लैंडिंग प्लेसेस ना मतलब अच्छा सवाल चल चाहिए तो बाहर के कितने बच्चे आउटसाइड गए आप यूपी से किस जगह से आपका गुड सॉरी मोहम्मद अकीम आपका सॉरी कहाँ से बेटिया तो आप यहाँ मतलब अकाउंटेंसी का तो बना देंगे कोई इशू है तो ये आप समझे कि सारा कश्मीर आता है मतलब यार आज 60 साल में उठा गए ऐसा कुछ नहीं इंतजाम की रिमेंट की साथ ही है जो भी होगा कोई एनी इशूज जो आप हमसे कहना चाहते हैं एनीथिंग साहब ऐसी ख्याल रखते हैं तो इसमें सर सब की तरफ से है चलो सर शुक्रिया थैंक यू लाइब्रेरी आज मतलब मतलब ठीक ठाक शेर अदरा आने में No campus facilities. Inshallah. क्या है क्या मुद्दा मकसद था आज के दौरे का? GMC हंदवारा हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आऊँ क्योंकि कल तक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर एक दो इशूज़ थे। एक हमारा जो इसके साथ हॉस्टल का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसमें कुछ कोर्ट के इशूज़ थे, वो हमने साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इशूज़ थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख रहे हैं कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरीट में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ बाकी लोगों के साथ देख लूँ, उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे उनका एक हल निकाल दिया जाए। उसके लिए आज हमारी मीटिंग थी। लंगेट में एक गाइनीज़ वार्ड है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है लंगेट का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस पर भी बात की ताकि मंडे की रिव्यू मीटिंग के लिए आज हमने पहले ज़मीन पे आके ये देखा कि क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या करना बाकी है। तो साहब आपने नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड आपने वहाँ भी दौरा किया सर, वहाँ पे उनकी जो डिमांड्स हैं वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स जो है ड्रेनेज सिस्टम जो थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी तो क्या कहेंगे आप? सर मेरा आपकी वसादत से वहाँ भी मैंने बात की। पानी का जहाँ तक मसला है वो तो इंशाल्लाह 4 दिन में हल हो जाएगा, वो मैंने वहाँ बिल्कुल आपके सामने उन्हें कहा। फिर जो लाइट्स का वहाँ मसला है, जो इसी तरह पैसेंजर शेड का मामला है, उसके लिए भी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू होगी और हम टाइम बाउंड तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो मैक्निमाइजेशन है उसके लिए अभी मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करके मैक्निमाइजेशन की पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाईपास के रास्ते से अंदर अड्डे में मतलब रोड जाता है, लिंक जाता है, उस पर मैक्निमाइजेशन किया जाए। और जो ट्रांसपोर्टरों के बाकी मसाइल हैं
وہ ہمیں حل کرنا ہماری پریارٹی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس اڈے کو ایک ماڈل اڈا بنائیں گے، کیونکہ غریب آدمی کی اس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی نہیں ہے. اور ہم نے وہاں جا کے سب سے زیادہ سٹریس اس بات پر بھی دیا کہ جب طالب علم خاص طور سے اسکول ٹائمنگ میں پیک ٹائمنگ میں جاتے ہیں تو ہم مشکور ہیں کہ جو وہاں کی بس اڈے کے جو ہمارے منتظمین ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ وہ طالب علموں کے لیے باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں اپنی جو سروسیں ہیں، چاہے بس ہو، سومو ہو، میٹاڈار ہو، اس میں بہتری لائیں گے. جناب رشید صاحب، نالا ماور کا بڑا مسئلہ ہے مینول مائننگ کا، کوئی بات ہوئی ہے؟ جو لوگ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم وہی ہیں، تو ان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جناب بالکل، کل ہماری جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی سری نگر میں، اور آج بھی ابھی ان کے آفیسرس یہاں آئے تھے. انشاءاللہ اوپر والے کی دعاؤں سے معاملہ آلموسٹ حل ہوا ہے. اس میں یہ آرڈر بھی نکلا ہے، کل نہیں پرسوں آرڈر نکلا ہے کہ یہ چیز جو لوگ پہلے سے مائننگ کرتے تھے ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، انہیں تھوڑی سی فارملٹی پوری کرنی ہے. ہم نے ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ 2-3 دن میں نالے جو ہمارے ہیں ان میں جو بھی لوگ پہلے ٹریڈیشنل مائننگ کرتے تھے، جن کی اپنی زمینیں ہیں یا جو خاندانی مطلب پیشہ بنانا مائننگ جو کرتے ہیں، ان کے سارے مسائل حل ہوں گے، اور جو مائننگ کے نام پر دہشت گردی جاری تھی اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. انجینئر رشید صاحب، ایم پی انجینئر رشید کل رات روڈ پہ تھے، کس چیز نے انجینئر رشید کو مجبور کیا کہ روڈ پہ رہنے کے لیے؟ کوئی بات نہیں، وہ چیزیں بعد میں آپ سے ڈسکس کریں گے. وہ معاملہ وہ بھی لوگوں کے لیے ہی تھا. تھوڑا بہت ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کھڑی ہو، لوگوں کو کوئی مشکلات نہ ہو. اور اس کے سلسلے میں آپ نے بھی دیکھا کہ صبح 4 بجے پھر باقی جو پولیس کے افسران تھے، ایڈمنسٹریشن کے تھے، انہوں نے انکوائری بٹھائی ہے. 2 دن میں انشاءاللہ ہمیں وشواس ہے کہ پورا یقین ہے کہ انصاف ملے گا. ہم کسی سے کنفرنٹریشن نہیں چاہتے ہیں. ہمارا اتنا مطلب ہے جیو اور جینے دو، ہم سب لوگوں کے لیے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، سارے ہوں، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ہمیں امید ہے کہ جو ہمیں یقین دہانی اوپر کی لیول سے دلائی گئی کہ یہاں پر لوگوں کو جینے دیا جائے گا، لوگ سر اٹھا کے چلیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا. ضلع کپوارہ کے تقریباً 10 سے 15 جو برج ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے. جس طرح آپ نے جو بڑگن کا برج ہے یا کلنگام اہم برج مانا جاتا ہے کہ کانوائے کو بھی پریشانی، لوگوں کو بھی پریشانی، تو آپ کیا کہیں گے؟ سر، کلنگام برج پہ کام چل رہا ہے لیکن سلو پے سے چل رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب آیا تھا ادھر، میں نے اس دن کہا تھا کل کام لگے گا، اور کل لگا بھی. لیکن جو آج مجھے پتا چلا وہ کام تھوڑا سلو پے سے کریں، تو میں آج ہی ان سے بات کر کے بیکن اتھارٹی سے پوری طرح سے انشاءاللہ کوشش کراؤں گا کہ بہت جلد یہ اپروچ روڈ کا کام پورا ہو. پھر جہاں تک بڑگوڑ برج کا تعلق ہے، میں آپ کی وسادت سے یقین آپ کو دیتا ہوں کہ 15 دن میں انشاءاللہ اس پر ٹرانسپورٹ چلنا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سلیب ڈالنے کے بعد اس کا اپنا ایک پیریڈ ہوتا ہے 20-21 دن کا، تب تک ویٹ کرنا ہے. اور تمنا کا برج ہے، شاید میں ابھی وہاں جا رہا ہوں، جتنا پیسہ ان کو وہاں لگے میں اپنے ایم پی فنڈ سے ان کو سارا پیسہ دے دوں گا. کسی طرح ہم کوئی بنگرگڑ میں کا پل میری نوٹس میں آیا، جتنا ہم سے ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن ہو، بیسک ایمنیٹیز جو بھی ہوں، ہسپتال ہوں، سکول ہوں، وہاں پر ہماری توجہ جائے. اور ہماری یہ ترجیحات ہوگی کہ ہر علاقے میں بحیثیت ممبر پارلیمنٹ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن عوام کی زبان بن کر ہم ایڈمنسٹریشن اور لوگوں کے درمیان پل کا کام کریں. جے جم کام چل رہا ہے ضلع کپوارہ میں، بالکل سست رفتار. کس کا سر؟ جل جیون جل جیون جس طرح ہلبرا جو اس کو نام دیا گیا ہے جل شکتی، جو ہر گھر تک صافائی پہنچانے کی کوشش، مگر 2024 بھی اب ختم ہونے والا ہے، ابھی تک نل بیچے گئے، پانی کا کہیں نام نشان نہیں. آپ نے سر بالکل صحیح بات کی، بلکہ میں ابھی چوگل، گلورا، باقی ایریاز کی بات کر رہا تھا. اپنے یہاں کے جو ایگزن صاحب تھے، باقی لوگ تھے، دیکھیں ایک ہی رات میں سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. میں 5.5 سال تہار جیل میں تھا، وہاں سے آ کے پھر الیکشن پروسیس میں ٹائم لگا. کل ہی کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہوا اور ہم نے آج سے شروع کیا اپنا کام. میں انشاءاللہ بہت جلد سیکٹریٹ میں کمشنر سیکٹری صاحب جو پی ایچ ای کے ہیں، ہماری ان سے بھی بات ہوئی، ایک ریویو میٹنگ لے لیں گے. جتنے بھی میرے 18 جو اسمبلی سیگمنٹ آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے 4 ڈسٹرکٹوں میں پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی آتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کروا دیں گے. ونٹر آنے والے میں بجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. بجلی فیس دن میں دن اضافہ ہو رہا ہے. بجلی فیس میں جو ضلع کپوارہ کی فارق لگی ہے، وہاں پہ پہلے 108 روپے، اب تقریباً 1100 کے آس پاس بجلی فیس ان کو آتا. کیا کہیں گے سر؟ اس میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، کل یا پرسوں نئی سرکار بنے گی اور عمر صاحب کا اپنا بھی مینیفیسٹو ہے کہ 200 یونٹ بجلی فری دیں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور ہم ان کا ویلکم کریں گے. اور جہاں مجھے لگے گا کہ نہیں لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم وہ معاملے ٹیک اپ کریں گے. جو چیزیں میرے بس میں ہیں ہم انشاءاللہ عوام کی زبان بن کر سرکار کے پاس اپنی بات پہنچا دیں گے اور جائز بات منوا کے ہی لیں گے. ہم ہر جگہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ٹنگڈار، مسل، گرے